الفؤاد لها ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی ہوتا رہا۔ اس کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثی، جب کسی گھر کے اندر کوئی لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی، تو کیا کیفیت ہو جاتی؟ ظل وجہ مسود، کالا سیاہ چہرہ ہو جاتا، پریشانی کا عالم ہو جاتا۔ یہ کیا ہوا جی؟ لڑکی گھر میں آ گئی۔ فرعون کے زمانہ میں لڑکا پیدا ہوتا تھا، بچہ، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں میرا دشمن نہ ہو مرا دیتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو وہ کیا کہتے کہ لڑکی تو ہم اس کے آگے کہاں بیائیں گے، کہاں اس کا شادی کریں گے؟ تو اس لڑکی سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہوئے لڑکی کو زندہ دگور کیا جاتا۔ پیدائش میں بھی چہرے، قرآن کہتا ہے کہ ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، پھر ان لڑکی کو، بیٹی کو، بچی کو زندہ دگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام ایسے زمانے میں آئے کہ اس لڑکی کے سر پر، اس عورت کے سر پر دوپٹہ رکھا، اس کی عزت اور مقام کو بلند کیا، بلکہ یہاں تک بھی بتا دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں کو 3 چیزیں پسند تھیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، النساء، الطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ، بیویاں اور خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ نساء سے مراد یہ نہیں کہ صرف خواہشات ہوتی، نہیں، بلکہ اس وقت جس زمانے میں آپ آئے اس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایام مخصوصہ میں اسے ایک طرف بند کر دیا جاتا تھا، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز پکی ہوئی نہ کھائی جاتی تھی، حتیٰ کہ بالکل کلام بھی سب کچھ ختم کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال لڑکی، یہ بیٹی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے، ہر آدمی کے گھر میں ہے، لیکن دیکھیے ہمارے نبی نے اس بیٹی کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں، اس پیاری سی بچی کے بارے میں کتنی شفقتیں اور محبتیں خود بھی کی ہیں اور امت کو بھی بتائی ہیں۔ مثلا آپ کی ساری بیٹیاں جو ہے نا قابل قدر تھیں، اور باپ کی نگاہ میں تو سب برابر ہوتی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بیٹی ہیں، پھر اسی طرح سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو سیدہ زینب، میں صرف ایک کی مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہو گیا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ ابھی وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہرحال بعد میں ہو گئے، لیکن سیدنا ابو العاص نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بہت خوش رکھا، پریشانی نہیں آنے دی۔ اسلام کے بعد بھی کبھی ظلم سے زیادتی بھی تیرا باپ نبی ہے اور نیا اسلام لے کے، نیا مذہب لے کے آیا، نہیں، کبھی نہیں کستایا، بلکہ اسے سپورٹ کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا عزیزو پیارو، ایسا وقت بھی آیا کہ جب بدر کی لڑائی میں یہ داماد سامنے محبوب کائنات کے لڑنے کے لیے آ گیا، تو جب وہاں قیدی ہو گیا، قیدی ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق بھی قیدیوں کو چھوڑا جائے اور ان سے فدیہ لیا جائے۔ جب فدیہ لیا جا رہا تھا، اب ہر آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے فدیہ لا رہے تھے، تو ابو العاص کو کون چھڑانے آئے؟ میرے محبوب کی بیٹی ہی تو تھی، جو کہ ان کی زوجہ تھی۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے ہار بھیجا اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے۔ جب یہ ہار میرے اور آپ کے محبوب کے ہاتھوں میں آیا، نبی علیہ السلام ہار دیکھتے ہی رو پڑے، اتنے روئے زارو قطار۔ صاحب نے پوچھا محبوبی کیوں؟ سب کو جمع کیا، مشیروں کو، فرمانے لگے ساتھیوں، اللہ اکبر، یہ ہار میری بیٹی کا ہے اور اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے اس نے ہار دیا ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں اپنی اس بیٹی کا خامد کو جو ہے نا وہ بغیر ہار لیے چھوڑ دوں۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ یہ ہار اگر رکھتے ہیں تو یہ ہار میری بیٹی کو اس کی ماں سیدہ خدیجہ نے یہ گفٹ دیا تھا، تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی سیدہ زینب جو ہے اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی یہ ہار موجود رہ جائے۔ اللہ اکبر، صحابہ رو پڑے۔ صحابہ فرمانے لگے محبوب یہ کیا ہوا؟ کوئی مشکل نہیں، بغیر ہار لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھی وہ شفقت کہ میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی نشانی موجود رہے۔ میرے نبی اللہ اکبر کبیرہ، یہی سیدہ
زینب تھیں۔ عزیز ساتھیوں لمبا واقعہ ہے لیکن میں تفصیلی اپنی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا، مختصراً اتنا ہے کہ جب اسی موقع پر آپ نے فرما دیا تھا اے ابوالعاص اب تو سامنے لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اب میری بیٹی کا راستہ آسان کر دے یا پھر مسلمان ہو جا۔ خیر وہ واپس گئے تو دن دہاڑے بیٹی کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر اب وہ چلنے لگے، جی میں مدینہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ اونٹنی پہ بٹھایا اور چل رہے تھے، بستی کا ایک آدمی آ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ہمارے سارے سردار مار دیے اور اس کی بیٹی عزت کے ساتھ چلی جائے گی۔ اللہ اکبر! ایسا اس نے سواری کو پکڑ کے جھنجھوڑا کہ سیدہ زینب اوپر سے نیچے گر گئی، نیچے گری، پیٹ میں بچہ تھا، بچہ ضائع ہو گیا۔ اندازہ لگائے محبوب کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، یہ عالم! اللہ اکبر کبیرہ! ایک اور آدمی بھاگا، اس نے آ کے چھڑایا، کہتے ہیں بھی بدلے بڑوں سے لینے ہوتے ہیں، عورتوں سے نہیں، جانے دو۔ خیر اسی مرض میں، زچگی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں سیدہ زینب نے سفر کیا مدینے کا، سواری کے اوپر بیٹھ کے۔ جب آپ گھر پہنچی تو آپ نے دیکھا اور روتے رہے کہ بستر سے بستر ہو چکی، میری بیٹی کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ رو رہے تھے۔ اسی طرح سیدہ ام کلثوم کی وفات پر نبی علیہ السلام روتے رہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رخصتی کا وقت آیا تب بھی نبی علیہ السلام رو رہے تھے۔ آج جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان سے پوچھو، یہ بیٹی ماں سے اور باپ سے محبت کرنے والی اولاد ضرور ہے، بیٹے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو تو دیکھیے نا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب، اس کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی نا سیدہ امامہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھا کے، نماز میں آپ اٹھا کے نماز پڑھتے تھے، جب رکوع سجدے میں جاتے اسے کھڑا کر دیتے، پھر اٹھا لیتے تھے۔ بیٹی کو کبھی ایسا ہوا، سیدنا حسن ٹھیک ہے سجدے میں آپ کے اپنا پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی انہیں نہیں اتارا۔ یہ بچے ہیں، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں بچوں، یہ بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ پیارے ساتھیوں، بیٹی ایک رحمت ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے، گھر کے اندر ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے۔ اور کبھی کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو، بیٹی سب سے پہلے آنسو بہانے والی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں رو رہے ہیں، اور اسی طرح وفات کے وقت سیدہ زینب کی جب کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا کون ہے جو میری اس بیٹی کا بدلہ لے کے آئے، اور جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی اسے زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے۔ الغرض وہ آدمی بھاگ گیا تھا۔ مختصراً یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا تب وہ آدمی آیا، کہنے لگا کچھ نہ کہیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اسلام کو ترجیح دیتا ہوں، بیٹی کا بدلہ نہیں لیتا۔ تو پیارے ساتھیوں، بیٹی ایک شفقت ہوتی ہے، پیدائش پہ چہرے جو ہے نا خراب نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رب جو دے بس بے عیب دے اور صالح دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔